السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آن لائن ٹیچنگ چینل۔ آج ہم اسلامیات میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے 52 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور خدا مومنوں پر مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے اب کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خدا کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جو تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانا یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان میں سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کرو۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دیے حلال کر دیے، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالوں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں۔ جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر وہ خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔ اور عورتیں تم کو جائز نہیں جانا ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر، اور بیویوں کو خدا ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو تفصیلاً اب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور منصب بیان فرمایا ہے، اور آپ نے اس میں فرما دیا کہ تعین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت گواہی دیں گے، اور لوگوں کی بھی جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لائے ان کی بھی جو ایمان نہیں لائے، اور آپ کو نذیر فرمایا یعنی ڈر سنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو نار جہنم سے ان کے کفر کے سبب ڈرایا، جبکہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبشر فرمایا یعنی خوشخبری سنانے والا، کہ جنت کی خوشخبری آپ نے مومنوں کو یا مسلمانوں کو سنائی تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دروازے ہر خاص و عام پر کھلیں گے، اور ہمیشہ تک کے لیے ہدایت کا راستہ آپ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بھی کہا، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس رہتی دنیا تک کے اندھیروں تک کے لیے کافی ہے۔ آپ نے جو تعلیمات بھی دی ہیں وہ رہتی دنیا تک ایک چراغ کی مانند روشن ہیں اور روشن رہیں گی تا قیامت تک۔ اسی سبق میں طلاق کا خاص حکم بیان ہوا ہے کہ آیت نمبر 45 میں جو خاص حکم طلاق کا ہے کہ اے مومنون، جب تم عورتوں سے نکاح کرو
ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو جو تمہاری طرف سے ان کو کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ان کی طرف ان کے پاس گئے نہیں، تو کوئی عدت نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کرو۔ یعنی ایسی عورتیں 3 ماہ کی عدت لازم نہیں ہے، کیونکہ ان سے ان کی طرف وہ گئے نہیں، بلکہ نکاح ہوا اور فوراً طلاق ہو گئی تو کسی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ شریعت میں شوہر کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ مہر کی رقم نقد ادا کریں گے یا اسے مطلقہ سے معاف کروا لیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انہیں رقم دی جائے۔ کس میں یہی کہا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو رقم دے کر رخصت کرو، کہ کیونکہ ایک تو آپ نے ان کو طلاق دی اور پھر اس کو طریقے سے رخصت بھی نہیں کیا، تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ایک اور بیان کیا گیا کہ جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس سے پہلے ہی آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں، تو کیونکہ عام آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو اس بات پر جو ہے کفار کو بہانہ مل گیا اور کہا کہ آپ تو 4 شادیاں ہیں، آپ 5ویں نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور آیت نازل فرمائی ہے کہ 4 بیویوں کی پابندی سے مستثنیٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ مہر ادا کرتے جائیں، جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت بھی دی کہ آپ چاہے شادیاں کر سکتے ہیں، چاہے مامو زاد ہوں، پھوپھی زاد ہوں، چچا زاد ہوں، خالہ زاد ہوں، تو ان سے یا وہ جو دین کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہے وہ نکاح کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ کفار کا جو مطالبہ تھا یہاں اس آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں چاہے جتنی شادیاں کر سکتے ہیں کر دیں۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے، بعد میں جو ہے وہ ایک آیت کے خاطر سے پھر 4 شادیاں جو ہے وہ جائز کی گئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اجازت تھی کہ وہ چاہے جتنی شادی کریں۔ تو عورتیں جو بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اگر وہ بغیر نکاح کے اپنی رضامندی کے ساتھ میں، آپ کے عدل اور انصاف واجب نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف اپنی بیویوں سے فرماتے تھے، آپ عدل کے ساتھ میں اپنی بیویوں کے ساتھ میں رہتے تھے۔ امید ہے یہ اسباق آپ کو سمجھ میں آئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔